تبلیغ کا طریقہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ تو طریقہ ایسا ہے کہ جس کو اکثر یہ چھوڑے بیٹھی ہے، قرآن کے ذریعے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ یہ قرآن اس لیے مجھے وحی کیا گیا، اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سنا دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے۔ طریقہ انسٹرومنٹ آف دعوت تو قرآن تھا، طریقہ پھر پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ 3 موڈ قرآن میں آئے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھے واز کے ساتھ، اور مجادلہ کرو آسن طریقے سے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو حکمت کی بات سجھائی دے گی، وہ بات سمجھ لیں گے، بعض لوگ اچھا واز سن کے، اور بعض لوگ جو بکے ہوئے ہوتے ہیں اپنے فرقوں کے ہاتھوں، یا وہ لوگ کہ جو اتنے الجھ چکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر مجادلہ کرنا پڑتا ہے، ترکی بترکی ان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ یعنی کہ جب وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہوں تو آپ تھانوی رسول اللہ سامنے رکھیں تو فوراً کفر کہیں گے، نہ علی پھر ایچ چپیڑ مار دو انہوں نے، لو سامو، ہاں اے کرتے ہو۔ اسے کہتے ہیں جادلہم باللتی ہی احسن۔ اور پھر مجادلہ پھر ظاہر ہے وہ ترکی و ترکی جواب میں ہوگا، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ غامدی سٹائل میں نہیں ہوگا، وہ طارق جمیل سٹائل میں نہیں ہوگا، وہ حضرت عمر والے سٹائل میں ہوگا، ہاں وہ رسول اللہ کے سٹائل میں ہوگا۔ مسلم شریف میں 2005 نمبر حدیث ہے، نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے۔ نبی الاسلام کا جو سٹائل ہے نا دعوت کا، صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث 2005، وہ وہی ہے جس سٹائل میں میں گفتگو کرتا ہوں یا ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کرتے تھے۔ اس لیے تو دنیا میں چینج آتی ہے۔ ہاں باقی نارمل گفتگو اگر ایک بندہ مجھ سے کرے گا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ تو میں اس سٹائل میں تو نہیں بات کر رہا ہوں گا، یہ تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔